خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کی، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی نے سن. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات کی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرمایا. جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بند. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیر. طرح سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت ہوا کرے، کسی کی روح موجود ہوا کرے. مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، ارے بھائی میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بنا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف. اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں؟ حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں؟ یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں؟ کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نہیں. یہ کروں گا تو شرک موجود ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کیا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ۔ اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا، ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم۔ پہلا مقابلہ ہوا، اس میں حضرت علی نمایاں ہے۔ جنگ احزاب ہے، اس میں حضرت علی نمایاں ہے۔ عمرو ابن عبد الرب بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا۔ وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں، ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ لا حول ولا قوت، اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ۔ وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ مقابلہ کرو۔ اس پر وہ بہت چٹکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش نہیں لے کر میرے سامنے آ سکتا، اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو ابن عبد الرب، اسی طرح خندق کا معاملہ، قبوس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا، کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا۔ تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہے۔ دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج پر یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم تو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجب حضرت علی ہے، پھر یہ کہ پورے خلافت راستہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہے۔ یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت، اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے۔ مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہے، لوگوں کے علم میں ہے۔ دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے، ان کے اشعار پڑھیے، آج بھی انسان وجد میں آتا ہے، کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے، یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا۔ جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی اندازہ کیا۔ اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے۔ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی، ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی۔ یہ حضرت علی کے اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے، والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام۔ حضرت علی کا نام سے جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا چونکہ میں نے عکس بیان کیے،
کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہے۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسٹینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انسلام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسٹینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ رکھیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں، وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں، وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی، تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس نے ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کسی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف فی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہے، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے حضرت علی کے ساتھ سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبیورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانک سے جائیے۔ حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت سے میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت میں، یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی ہے؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین جیسے کہ محمد رسول اللہ نے بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کی غیر حاضری کا معاملہ؟ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے، کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکل جائے۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے کو نکال۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے، وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کرتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین، جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین انچارج بنا کر گئے ہیں، جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی؟ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے؟ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے تھی، اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے کہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فس کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان طعن جو ہے دراز کرتے، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے۔ تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے، اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ، تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایدم، بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول۔ ان صحابہ میں چوٹی پر ہے یہ 4 افراد، ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت، ترتیب خلافت کے ساتھ افضل
حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی. لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو. اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے آپ کو تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک. اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. بقیہ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہا سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی. لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے. یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی، وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف. اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے. ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھی. عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبار صحابہ، صغار صحابہ. کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ، صغار صحابہ چھوٹی عمر کے. حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمر تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال. یہ نسل ہے، انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ. صحابی تو ہے، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں، حضور کی حیات طیبہ میں ہے، موجود ہے، صحبت سے فیض یاب، صحابی تو ہے. لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہے. 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر، 10 سال کے چھوٹ بڑائی، 12 سال 13 سال، کتنا فرق ہوتا ہے. دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال. ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال. نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے. آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. یہی ذرا تصور رکھیے. اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہے؟ یہ اس پہلی نسل. حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر. بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور سے عمر میں کچھ بڑے. یہ ہے حضور کے تقریباً 7 کے لوگ. ان کو کہیں گے اعوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست. اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی. حضرت علی کا تعلق اس نسل. حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے. وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت خباب بن الارت ہے. یہ وہ نسل ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں یہ وہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا. حضرت علی تو اول وقت حضور کے ساتھ تھے. لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے. اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس. جب ایمان لائے ہیں حضور پر، ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے. لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو منتقل حاصل ہے محمد رسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس وہ تھے اعوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار. حضرت علی گھر کے فرد ہیں. اس اعتبار سے جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو
میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا، یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت۔ شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ ہے کہ 3 برس کا فرق۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے، جب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس، تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہے، ایک طرح کے خادم ہے، گھر میں رہنے والے عزیز ہے، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو حضرت علی کی ذات، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا، جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا، اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لے، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی، سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سب سن گیا سب کو۔ بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے، نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی ہوں گے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن جو 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہے، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آنکھوں میں چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا، لاب دہن، جو آب جہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے۔ یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22۔ اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر، باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر ہے۔ حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت سے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور ہوا آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیں، یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتا، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور جو مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار رسالت، حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں
وہ حضرت علی۔ پروجیکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون نظر ہوں گے؟ حضرت علی۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں کہ حضرت ابوبکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابوبکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ، انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہے، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجیے گا میری بات، بظاہر فتنے پر قابو نہیں پا سکتے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا، امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ جمل میں ایک طرف عائشہ، طلحہ اور زبیر ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس دور میں ہوئے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی یا ان کی عدم صلاحیت تھی یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا، وہ حقائق کو نہیں جانتا۔ یہودی سازش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی، اتنی گمبھیر تھی، اس قدر سازشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے، ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر زرخیز ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ایسی سازش تھی، اس طرح کے کانٹے بو دیے گئے تھے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے، اس وقت یہ بوجھ خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فتنے سے بھر چکا۔ اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برعکس، اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی، میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے، جبکہ فتنے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محفوظ کرے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ولکم۔ اب آج کا میرا موضوع شہادت علی رضی اللہ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل، وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا سے سمجھ لیں۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب سے ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ، انہوں نے بڑے تاریخی کے بعد جو باتیں بیان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کوئی، جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ، یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس کو اڑ جانے والے اور مر مٹے، یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا، اور اس کے خلاف اس کی سرکوبی 1200 صحابہ ایک جگہ، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زور تھا۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا
تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی، اللہ کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی، ایران، خراسان، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائی تاکہ یہ اس اوپر یہ بودا مرکز رہے، یہاں فوجیں رہے، کہیں کوئی بغاوت ہو کو چلنے کی وہ قوت فوری طور پر۔ یہ لوگ ہیں کہ وہ عبداللہ ابن سبا سے سب سے زیادہ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جانے بھی جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے، اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب وہ اس آیت کو اپنے مطابق، تو یہ جو کرخت لوگ انہوں نے جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھ میں عثمان، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود دینے میں، جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا ہے۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے معذرت، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ کو، حضرت حسن ان میں سے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا جو کون لوگ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ کو، تاکہ پورے عالم میں کنٹرول کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں گھیراؤ، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا، گویا کہ ان کے عمل دخل بڑھ گیا۔ ایک جو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے، چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے، اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی، طے ہو گیا کہ ہاں قاتل عثمان کو جو ہے سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کو۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ان سے اگلے، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں جنگ۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے مان لیا، جب تک قاتل عثمان سزا نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی۔ اب یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دو تو قاتلین عثمان سے سزا جو ہے سزا دے۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دے گا، رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ پیچ پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسری تلواروں نیزوں قتل، اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے یہ اصلی فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں، بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، مانیے ان کی بات، جلد انہوں نے ہی یہی لوگ مجبور کیا کہ وہ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت ہے، وہاں ساری طاقت۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کا، وہ بہت نرم ہوا انہیں بنا، بہرحال جو بھی بات ہوئی، تاریخ روایتوں میں اختلاف ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ان سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معذول کر دیجئے، میں معاویہ کو معذول۔ پھر جو سلمان فارسی اور کی عبارت، انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معذول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کا قائد ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ اعلم کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں تاریخ کا۔ اس کے بعد اب یہ لوگ کہا کہ مانیے تحقیق، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقیق کے